الحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیٹا ہم نے ابھی تک جو ہے الحمدللہ یہاں تک جو ہماری سورہ فاتحہ کی جو آیت چل رہی ہے اس کا پہلا حصہ الحمدللہ کو ہم نے کمپلیٹ کیا کل. تو ایک اعتبار سے ہم نے اس کو دیکھا، یعنی قبل از اسلام اس کی جو معنوی شکل تھی وہ کیا تھی، کس طرح سے وہ لوگ استعمال کرتے تھے، تو اس پہ ہم نے ٹھیک ٹھاک اس پر بحث کی. تو آج ہم اسی چیز کو ہم آگے رکھیں گے اور ہم رب یا رب العالمین جو آگے والی جو کنسٹرکشن ہے اس پر جائیں گے. تو رب کا مادہ جو ہے دیٹ از را، با اور با، تو یہ مادہ ہے اور اس کی قدیم جو عربی میں ان کی جو فہم تھی وہ کسی مالک کو کہتے تھے، مربی کو کہتے تھے، یا کسی مدبر کو رب کہتے تھے، یا پرورش کرنے والے کو بھی رب کہتے تھے، اور آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانے والے کو بھی کہتے تھے. یہ اتنی گہرائی ہے، مطلب سطحی طور پر جتنا مطلب تھوڑا بہت ہم اس پر کر رہے ہیں تو اتنے سارے. تو اب جب ہم عام طور پر ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں تو یہ سارا ممکن وہاں نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ بدل نہیں ہو سکتا ہے، ٹرانسلیشن بدل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جب ایک مترجم ترجمہ کرتا ہے، ترجمہ کار جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ میری فہم جو کہاں تک پہنچی ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے تدبر کا حکم دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہی چیز اس میں آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، یعنی مالک، مربی، مدبر یا پرورش کرنے والا یا آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانے والا. تو اس کو ہم کہتے ہیں رب. اب یہ رب کسی ایک مخصوص چیز کے ساتھ منسلک نہیں ہے بلکہ یہ آفاقی ہے. کس طرح آفاقی ہے؟ رب العالمین. آپ بات سمجھ آئی؟ اب یہ ایک تو وسعت پہلے سے ہی رب میں ہے، اتنی وسعت ہے کہ کسی چیز کا مالک ہے، کسی چیز کا مربی ہے، کسی چیز کا مدبر ہے، کسی چیز کی پرورش کرنے والا اور اس چیز کو آہستہ آہستہ اپنے مقام تک، اپنے انجام تک پہنچانے والا. اور اب جب ہم اس کے ساتھ جو کنسٹرکشن بعد میں آتی ہے تو یہاں پر اس چیز کو کسی خاص جزوی چیز کے ساتھ، جو اس کائنات کا کوئی جزو ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا بلکہ پوری کائنات کے ساتھ کر دیا گیا ہے. تو رب وہ ہے یہاں پر جو چیز کو وجود دے. تو چیز کیا ہے آگے؟ کائنات پوری. سمجھ آیا؟ تو اس کو سنبھالے، تو سنبھالنے کے لیے کیا تھوڑی بہت چھوٹی موٹی چیزیں نہیں، سنبھالنے کے لیے پوری کائنات، اور اس کو بڑھائے پوری کائنات اور اس کو انجام تک پہنچائے، یعنی اس کا کارساز. اسی لیے بہت سارے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ جو عالمین کا کارساز ہے. تو کارساز بہت ساری چیزوں کو کم از کم وہ تو کرتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے رب کا عام طور پر کارساز یا پروردگار ہم دیکھتے ہیں تو یعنی پرورد کرنے والا. تو حالانکہ وہ پھر بھی ایک ہی انداز سے اس کی وہ ہو جاتی ہے، مطلب ایک خاص پیرائی میں اس کو سمجھا جاتا ہے جب ہم کارساز کہتے ہیں تو کام چلانے والے کو. لیکن یہاں وہ خود اس کا مربی بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آہستہ آہستہ اس کی کریشن کو کمال تک پہنچانے والا بھی ہے. تو اس میں خالق ہونے کا بھی تصور موجود ہے. لیکن جب ہم کوئی مختصر سا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں پھر نہیں رہتی ہیں. اور اس کے بعد العالمین، یہ عالم جو لفظ اس کا ہے، اور یہ عالم جو ہے علامت یا نشانی کو بھی کہتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں گے تو رب العالمین یعنی جو یہ نشان ہے، جو ظاہر ہے، جو علامت ہے باہر، اس کا خالق، تو اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی عالم جو ہے اصل میں، عالم جو ہے یہ کسی لافانی طاقت کا مظہر ہے، اس کی نشانی ہے. اسی وجہ سے قرآن نے اس پر استدلال کیا ہے کہ ہم دنیا میں آپ کو نشانیاں دے دیں گے تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے، مطلب ایک چھوٹا سا دانہ جو ہوتا ہے تو وہ اس کو جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں، میں نے ایک پوم پڑھی تھی، میریکل، پتہ نہیں مجھے اس وقت اس کا وہ جو اس کا جو کیا کہتے ہیں پوائٹ جو ہے اس کا نام میرے دماغ میں نہیں آتا ہے. تو میریکل وہ کہتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ میریکل وہ میریکل، میرے سامنے تو روز میریکل ہوتے ہیں. چھوٹا سا ایک دانہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور اتنا بڑا درخت ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہم اس کو میریکل نہیں سمجھیں گے؟ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو تمام طبقات کا وجود جس کو ہم کہتے ہیں اس کو عالم کہتے ہیں. اس میں انسان آتے ہیں، جن آتے ہیں، مادہ آتا ہے، حیات آتی ہے، غیب و شاہد جو بھی ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری اس سب پر اس کا اطلاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر قرآن کے ابتدائی خطاب میں ہی ربوبیت کو آفاقی بنا دیا گیا ہے، جو میں ابھی پہلے ہی آپ کو کہہ رہا تھا
یعنی جو اللہ کے رب ہونے کو، اس کو ربوبیت کہتے ہیں، اللہ کے رب ہونے کو کسی خاص چیز کے ساتھ منسلک نہیں بلکہ آفاقی، یعنی پورے عالم پر اس کا تسلط قائم ہے، اور کسی نسل، قوم یا زمانے کے ساتھ اللہ کے رب ہونے کو خاص نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہر ایک کا وہ رب ہے۔ تو یہاں پر ہم سب لوگ ایک ہی جگہ پر پہنچ گئے ہیں، سمجھا؟ تو یہ تعلیم جو ہے، اب یہاں پر صرف اتنا نہیں سمجھنا ہے کہ اور کسی خاص زمانے تک اس کو محدود نہیں کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا تو اب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ رہے ہیں؟ یا کسی خاص قوم کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کیا گیا کہ جو قوم اس وقت تھی تو اس کے لیے رب ہے تو اب نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم جو شروع ہی ہوتی ہے ایک آفاقی انڈرسٹینڈنگ سے، ایک کاسمک انڈرسٹینڈنگ قرآن دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلے تعریف، اس کے بعد کس کے لیے، اور اس کے بعد کیوں، کیونکہ وہ تو تعریف کے لائق ہے نا جس نے اتنی کائنات بنائی۔ اب تو خود تو سمجھ آ رہا ہے کہ حمد ہی کیوں کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شکر، مدح اور حمد، اب اس کو ہم تھوڑا سا ریپ اپ پھر کریں گے۔ اب جب ہم حمد کہتے ہیں تو اس میں اور مدح اور شکر میں فرق کیا ہے؟ جب ہم مدح کہتے ہیں تو مدح کا مطلب ہے آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ تعریف کا مستحق بھی ہے، آپ ایسے ہی مدح کر رہے ہیں، ٹھیک؟ اور مثال کے طور پر آپ نے وہاں گاڑی دیکھی تو آپ گاڑی کی تعریف کر رہی ہے، مدح کہلائے گا، سمجھ آیا؟ اور اس چیز کا اس کے اندر جب جو اس کی مدح ہو رہی ہے اس میں اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کی نظر ہے، آپ اس کو مدح کر رہے ہیں، کلیئر؟ شکر جو آپ کو ملے، آپ اس بات کا، آپ اس گاڑی میں بیٹھ کے آپ بازار گئے اور آپ کو جلدی ہو گئی اور آپ نے بڑا کمفرٹیبل سفر کیا تو اب آپ شکر کر رہے ہیں، لیکن شکر کس کا کر رہے ہیں؟ جس کی یہ گاڑی ہے یا جس نے یہ گاڑی بھیجی ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ تو یہ شکر کہلا گیا، یعنی کوئی خاص نعمت اس کے ذریعے سے ملی تو آپ نے شکر کیا۔ تو مد جو ہے اس کا مطلب ہے، شکر جو ہے وہ کسی خاص آتھنٹک چیز پر ہوتی ہے، جو آپ کو ملا تو اس پر آپ کر رہے ہیں۔ مد جو آپ ایسے ہی کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو اچھی لگی تو اس کی مد کر رہے ہیں، آپ کو پھول ملا تو آپ پھول کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعتاً وہ صحیح بھی ہو، ٹھیک ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم تو ہم ویسے بھی کسی کو مکھن لگانے کے لیے مد کرتے ہیں، سمجھ آیا؟ لیکن حمد بالکل ان دونوں کے برعکس، حمد اس کی جاتی ہے، حمد جو واقعتاً تعریف کے لائق ہو، آپ کرے بھی نہیں تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے، یہ حمد کی، سمجھ آیا فرق؟ بات سمجھ آیا؟ اب حمد کیوں یہاں آیا ہے؟ یہ رب العالمین ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ربوبیت جو اللہ کی ہے اس کو آفاقی اور اس کو کائناتی بنایا گیا ہے، یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اب ہم یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ جو بہت ساری قرات، جو 7 حرف کی قرات ہے، اس میں اس کے لحاظ سے تمام متواتر قرات میں الحمد کو رفع کے ساتھ، یعنی حمد دال پر پیش آتی ہے، رفع ہوتی ہے یہاں پر، تو حقیقت کلیہ کو ظاہر کرتی ہے، یعنی پوری حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی حمد بذات خود، بذات ہی ایک کلی تصور ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا تمام تعریفیں، یہ تمام کہاں سے آیا؟ بات سمجھ آیا؟ تو یہ ٹرانسلیشن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں شاید تمام کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، نہیں، یہ کنسٹرکشن میں موجود ہے، سمجھ آیا؟ اور اس کے بعد رب پر جو تشدید ہے، تو اور کسرہ کے بعد اس کے ساتھ تشدید ہے، اور اب یہاں پر ہم الحمدللہ رب جب ہم کہتے ہیں رب العالمین، تو یہاں پر جو کنسٹرکشن وہ پیچھے سے ہے، للہ کی وجہ سے پیچھے سے ہی یہ چل رہا ہے، تو رب جو ہے اب اس پر جو تشدید، جو شد ہے، یہ تسلسل کو ظاہر کرتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ آپ کو پتا ہے، اور تسلسل کو اور مسلسل پرورش کو یہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا۔ اب جو اس میں شد ہے تو وہ تسلسل کو ظاہر کرتا ہے، سمجھ آیا؟ تو یہاں پر اب کیا ہوتا ہے، یہ تسلسل ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے، سمجھ آیا؟ مطلب اس کے اپنے مطلب وہ ہیں، مطلب معنی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم عالمین کے نون کو دیکھیں گے، نون جو ہم نے پہلے صاحب کا ایک مطلب شروع جب ہم نے کیا تھا، تو میں تھوڑا بہت اس کی طرف آپ کی توجہ کرتا ہوں، تو نون پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہے، وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ بذات خود عالم تو پوری کائنات ہے، اور اس کا عالمین نون کے ساتھ اس کا اطلاق جب ہم کریں گے تو اور زیادہ وسعت، اور زیادہ پھیلاؤ، یعنی جہاں ہماری سوچ نہیں ہوتی ہے، جس چیز کو ہم عالم سمجھتے ہیں اس سے بھی پرے، یہ اس کی میننگ بنے گی، کلیئر؟ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں یہ بتاتا ہے، یہ حقیقت آشکار کرتا ہے کہ حقیقت ایک ہے، مگر اس تک رسائی کے دروازے متعدد ہیں۔ تو آپ آرام سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ
اپنے مربی کو پہچان رہے ہیں، آپ اپنے مالک کو پہچان رہے ہیں، خالق کائنات کو پہچان رہے ہیں، اس کام چلانے والے کو پہچان رہے ہیں، تو آپ کو جو بھی چیز سٹرائک کرے گا وہ آپ کو لے آئے گا اس کنڈیشن میں جہاں آپ کی زبان پر حمد جاری ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ اسی وجہ سے اس چیز کے ذریعے سے اللہ کی معیشت میں اس چیز کے ذریعے سے یعنی حمد سے قرآن کا جس کو ہم استقبال کیا گیا، قرآن کو شروع کیا گیا۔ تو صوتی اختلاف لہجات میں ہو سکتے ہیں، مگر اس میں ہمیشہ یاد رکھنا قرآن میں جہاں پر بھی 7 حرف کی مختلف قرات آتی ہیں تو وہ وسعت کو ظاہر کرتی ہیں، وہ تصادم نہیں کرتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے کہ جب ہم مختلف قرات کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ پڑھتے ہیں اس کے معنی کی، وہ پڑھتے ہیں، کہیں پر تصادم نہیں ہے، قرات سے تصادم پیدا نہیں ہوتا ہے، قرآن میں وسعت پیدا، لسانی وسعت پیدا ہوتی ہے، یعنی جو اس کے معنی ہیں اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت اس لحاظ سے 7 حرف کے اصول کے بالکل، تو ہم تو قرآن کے بارے میں یہ بات کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ 7 حرف میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اصل میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے 7 حرف میں، مختلف قرات اس کی موجود ہیں، تو یہاں پر بھی اس کو دیکھنا پرکھنا بہت ضروری ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کافی ضروری ہے۔ تو یہ آیت ہر قرات میں معنوی طور پر مستحکم ہے، جو بھی قراتیں موجود ہیں 7 حرف کی یا جو بھی اس کے مختلف لہجات موجود ہیں تو ان میں معنوی اعتبار سے اس کو اور زیادہ وسیع کرتے ہیں، کسی طرح سے کسی ایک معنی کو دوسرے کے ساتھ تصادم نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس کی ایک اور سطح، ایک اور پرت کو ہم کھولیں گے جس میں نحو صرف ہے، حالانکہ اس پر تھوڑا سا ہم نے بات پہلے بھی کی ہے، تو شعور اور سیاق کی تشکیل کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی اس کے شعور کو اور اس کے سیاق کو، یعنی آگے جو ہمیں مل رہا ہے، آگے کیا چل رہا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس کی نحوی بلاغت کو دیکھتے ہیں، نحو اور صرف کو دیکھتے ہیں۔ تو الحمد جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں گے یہ مبتدا ہے، یعنی ابتدا ہے جملے کی، اور پھر اس پر داخل کیا، حمد پر داخل کیا، معرفہ باللام ہے، یہ آگے چل کر اب آپ کو خود ہی ہونا چاہیے پتا، تو میں اب بار بار، اور اس طرح سے ہر طرح کی حمد اس میں آ جاتی ہے۔ اس کو اب جو معرفہ باللام ہے، حمد کو معرفہ بنایا گیا، حمد اصل میں ہے کیا؟ حمد اصل میں مطلب کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ہے۔ تو ایبسٹریکٹ کو جب ہم اس طرح سے خاص کرتے ہیں، یاد رکھنا ہے اس طرح سے، یعنی جب ہم کسی ایبسٹریکٹ چیز کو خاص بناتے ہیں تو اس میں سارے کے سارے معنی داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں وسعت آ جاتی ہے، اس کو استغراق کہتے ہیں، اس میں ہر چیز غرق ہو جاتی ہے۔ حمد ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے، کیونکہ حمد بذات خود یہ پاک چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب اس کی نسبت اللہ کے ساتھ کی جائے تو یہ پاک چیز ہے، تو اس پاک چیز میں جس طرح سے آپ جانا چاہیں گے وہ اس میں غرق ہے، تو یہ استغراق ہے، سمجھ آیا؟ تو دوسری بات پھر جب للہ کو ہم پڑھتے ہیں، الحمد للہ، للہ بذات خود لام اللہ پر داخل کیا گیا ہے، جار مجرور ہے، اور اس میں یہ خبر ہے، اصل میں یہ خبر ہے، یعنی کس کے لیے؟ للہ، تو یہ خبر ہے۔ حمد اگر ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے ہے؟ سمجھ آیا؟ تو اس کو ہم خبر مقدم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حصر ہے، یعنی حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پر اور زیادہ زور ڈالتے ہیں، نہیں واقعیتاً اسی کے لیے۔ اسی وجہ سے ٹرانسلیشن میں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، تو وہ صرف کہاں سے آیا؟ کلیئر ہوا؟ تو یہ حصر کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ اب دیکھا مطلب کس طرح سے اب ٹرانسلیٹر کرے گا کتنا ٹرانسلیشن بیچارہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے ہمیں، انہوں نے بیچاروں نے کوشش کی ہوتی ہے، پھر ہم اس میں سے نقطے نکالتے ہیں۔ یار یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ٹرانسلیشن سے آپ کی پیاس بجھے گی، قرآن میں غوطہ ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ہم بھی بہت سارا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی، اتنا اس پر اس کو پلٹ کے دیکھنے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ ایک ہی اینگل کی میں بات کر رہا ہوں، میں سارے اینگل کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی ایک ہی اینگل ہم پلٹ کے اگر 1000 مرتبہ بھی دیکھیں ہو سکتا ہے پھر بھی بہت ساری باتیں رہ جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو یہ پہلے سمجھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم تو عجمی ہے، عربی ہم نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ مسائل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں تو یوں ہی سر پہ نظر ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم اس کے بعد رب العالمین اس کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کو کہتے ہیں علت استحقاق، جس کو میں نے کہا کہ اب جب ہم کہیں گے الحمدللہ، کیوں کہتے ہیں الحمدللہ؟ میں کہتا ہوں تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں میں کہتا ہوں؟ علت اس کی کیا ہے؟ میں کیوں بتاؤں ایسا؟ میں کیوں کروں ایسا؟ سامنے بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.